بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، ہاں اگر تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا ہے۔ اگر حاضرین میں جامع مسجد کا امام موجود ہو تو کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس نماز میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا یعنی طویل قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی، جب آپ کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع میں ہی رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع میں ہی رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آپ دیر تک رکوع کی حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں ہی رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، نافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔